حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5 محرم کو قافلے یزیدی آ رہے تھے نا، یزیدی قافلے آ رہے تھے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے امام حسین سے فرمایا، عرض کی بھائی وہ یزیدی فوج لشکر در لشکر آ رہی ہے، وہ خطوط لکھ رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، آپ بھی کسی کو خط لکھیں۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جس طرف اشارہ تھا امام حسین سمجھ گئے، فرمایا ہے زینب میں نے خط لکھا ہے۔ اور خط امام حسین نے کیا لکھا تھا؟ یہ حبیب ابن مظاہر قبلہ آپ نے روایت سنی ہے، وہ حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، مولا حسین علیہ السلام کا جانشین ہے، کہ یہ چھوٹے سے تھے حضرت حبیب ابن مظاہر، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ مدینہ شریف میں آئے۔ اب جو والدین تھے وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور یہ حبیب ابن مظاہر گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام، چھوٹے سے حسین جدھر جدھر سے گزرتے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر جہاں پر حسین بادشاہ قدم رکھتے ہیں، حبیب ابن مظاہر، چھوٹے سے حبیب ابن مظاہر اس جگہ کی خاک کو اٹھاتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں۔ یہ ہیں حبیب ابن مظاہر، چھوٹے سے۔ جب حضور کو پتا چلا نا کہ یہ بچہ یعنی حبیب میرے حسین کے نقش نالین پر لگی ہوئی خاک اسے بوسے دیتا ہے، فرمایا یہ بڑا سعادت مند بچہ ہے اور یہ میرے حسین کے جانثاروں میں سے ہوگا۔ یہ بشارت تھی قبلہ۔ اور پھر جب امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، امام حسین نے خط لکھا، صرف ایک خط، پڑھ کے دیکھ لیں، مولا حسین نے کسی طرف خط نہیں لکھا، صرف ایک خط لکھا۔ اور کسے لکھا؟ جو بچپنے میں بھی حسین علیہ السلام کے نقش نالین کا ادب کرتا تھا، اسے لکھا۔ یہ کرم کی بات ہوتی ہے قبلہ۔ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ لکھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حبیب ابن مظاہر، تم پر حسین کا سلام ہو۔ قبلہ کیا مقام کہ ساری کائنات لکھتی پھرتی ہے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سب لکھتے ہیں اور حسین لکھتا ہے سلام ہو تم پر اے حبیب ابن مظاہر۔ کیا مقام ہوگا حسین کا۔ اور پھر لکھا ہے حبیب ابن مظاہر، شاید کہ تمہارے علم میں نہیں ہے، میں اپنی اولاد، اپنے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ 2 محرم سے کربلا پہنچ گیا ہوں اور ہمارے چاروں اطراف دشمن بیٹھے ہیں جو ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہم سے ملنا چاہتے ہو، ہم بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عاشوراء کی اثر سے پہلے پہلے پہنچ جانا، ورنہ قیامت کی اثر کے دن ملاقات ہوگی۔ اور پھر لکھا والسلام، تمہارا بچپن کا دوست حسین ابن زہرا۔ جب بھی کوئی خطرناک یا کوئی ایسا خط لکھا جاتا، مغموم خط، تو پھر ماں کی کنیت لگائی جاتی تھی، والسلام تمہارا دوست حسین ابن زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور ادھر خط نکلا، ادھر جناب حبیب ابن مظاہر کو یہ خط پہنچ گیا۔ جب حبیب ابن مظاہر کو خط پہنچا نا، وہ جو قاصد تھا لے کے گیا، تو حبیب ابن مظاہر نے خط کو بوسہ دیا اور آنکھوں پہ لگایا اور بڑا مسکرائے کہ حسین کا خط آیا ہے۔ لیکن جب خط کھولا تو رونا شروع کر دیا۔ بیوی پاس کھڑی تھی، عرض کی ہے حبیب کس کا خط ہے؟ کبھی چومتے ہو، کبھی ہنستے ہو اور کبھی روتے ہو، کون ہے؟ فرمایا ہے میری زوجہ محترمہ ہے، میری شریک حیات، کیا پوچھتی ہو؟ یہ ابن زہرا کا خط ہے، چوما اس لیے کہ میرے مولا کا خط ہے، مسکرایا اس لیے کہ مولا نے مجھے یاد کیا ہے، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا مولا دشمنوں کے نرغے میں تنہا کربلا کے میدان میں کھڑا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے پوچھا اے حبیب سوچ کیا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کچھ سوچ رہا ہوں۔ کہا سوچنے کی سمجھ نہیں آئی؟
کہا کچھ سوچ رہا ہوں. فرمایا اے حبیب اگر تو انکار کرنے کا ارادہ ہے, رکنے کا ارادہ ہے, تو خبردار تو یہاں رک جا, میں نہیں رکوں گی. اگر تو نہ گیا تو زہرا کے بیٹے کی مدد کے لیے میں جاؤں گی, علی کے بیٹے کی مدد کے لیے میں جاؤں گی. فرمایا حبیب ابن مظاہر نے کہ اے میری شریک حیات, یہی سننا چاہتا تھا, یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا جو شوق محبت, جو عشق حسین میرے دل میں بھی ہے, دل میں ہے, وہ کیا تیرے دل میں بھی ہے. بس یہی دیکھنا چاہتا تھا. قبلہ روایت میں آتا ہے حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے کے ساتھ نکلے اور کربلا پہنچے, اور ادھر 9 کی رات ہے, 10 کا دن چڑھنا ہے. رات عبادتوں کے بعد امام حسین کربلا کے میدان میں آئے اور ٹیلوں پہ چڑھ کے کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. پوچھنے والے نے عرض کی مولا حجتیں تمام ہو گئیں, یزیدی لشکر تیار ہے, اب کس کا انتظار ہے؟ مولا اب تو کوئی نہیں آنے والا. فرمایا جس کے انتظار میں ہوں وہ ضرور آنے والا ہے, وہ ضرور آئے گا. دوستان محترم, رات کا تیسرا پہر شروع ہوا اور کسی نے خبر دی مولا کوئی اجنبی گھوڑا سوار ہے, آ رہا ہے. فرمایا اجنبی نہیں ہے, وہ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے, اسے آنے دو. اور جب جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے, میرے مولا نے حبیب ابن مظاہر کو کھڑے ہو کے گلے سے لگایا اور فرمایا آج اب حسین کی فوج مکمل ہو گئی ہے, اب کسی کا انتظار نہیں, میرا یار آ گیا ہے, میرا حبیب آ گیا ہے. جناب حبیب نے آتے ہی عرض کی مولا آپ ان ظالموں کے نرغے میں کیسے پھنس گئے, یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اے حبیب یہ ہماری تقدیر ہے, یہ امتحان ہے, یہ تقدیر حسین ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر امام حسین سے اجازت لے کے کربلا کے میدان میں گئے نا, بوڑھے تھے, حضرت امام حسین سے تھوڑا سا بڑے تھے, بوڑھے تھے, بوڑھا ہونے کے باوجود یزیدیوں کی صفوں میں ہلچل مچ گئی. 153 تاریخ لکھتی ہے 153 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. اور پھر جب امام حسین کا یہ دوست اور حبیب زمین پر گرا نا, روایت میں آتا ہے کہ حضرت مسلم ابن اسوجہ, یہ حضرت حبیب ابن مظاہر کے دوست تھے, پاس آئے, آخری سانس چل رہی تھی حضرت حبیب ابن مظاہر کی. حضرت مسلم نے پوچھا ہے حبیب کوئی آخری خواہش ہو, کوئی ایسی تمنا ہو, شاید میں بچ جاؤں یا ہم میں سے کوئی بچ جائے تو تیرے گھر کوئی خواہش, کوئی نصیحت, کوئی وصیت پہنچانی ہو. تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے مسلم صرف ایک خواہش ہے, ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی وصیت ہے, ایک ہی نصیحت ہے, اور کوئی تمنا نہیں, خواہش صرف یہی ہے, عرض صرف یہی ہے, میں جا رہا ہوں, تو زندہ ہے, میرے مولا کے بال پر بھی آنچ نہ آنے دینا. میرے حسین کا یہ حبیب اس دنیا سے رخصت ہوا, اور کس شان سے ہوا. اور پھر